تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے اور ہم نے پاکستان کو کیا بنا دیا، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب۔ قائد اعظم پاکستان اور بھارت میں کیسے تعلقات چاہتے تھے؟ قائد اعظم جو ہندو مسلم ان سے پوچھا گیا کہ جب پاکستان بن جائے گا تو بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کیسے ہوں گے، انہوں نے کیا خوبصورت مثال دی تھی اور جناحی کا تصور ہو سکتا تھا اس وقت کا۔ انہوں نے کہا بھارت اور پاکستان ایسے ہوں گے جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا۔ اس حیثیت میں بڑے اچھے۔ ڈاکٹر پرویز بھائی صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 جولائی 1947 کو دلی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات دوستانہ اور خوشگوار ہوں گے، لیکن 1948 میں جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے انتقال کے فوراً بعد پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ پاکستان اور بھارت کے مابین ہوتے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اگر جواہر لال نہرو اس وقت حل کر سکتے، اگر وہ اس بات پہ آمادہ ہوتے کہ جو کشمیری چاہتے ہیں، اگر اس کے مطابق وہ مسئلہ حل ہوتا تو پھر آج تعلقات ہمارے اچھے ہوتے۔ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب دیتا ہوں، انہوں نے کہا دا ٹالرنس اینڈ گڈ ول دیٹ گریٹ ایمپرر شوڈ ٹو آل دا نان مسلم از زور تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا اسلامک ویلیوز پہ زور تھا، تو اس لیے میں اگر یہ کہوں گا تو یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اس ریلیجس فریڈم میں بلیو کرتے تھے، وہ ہر ریلیجن کو فریڈم دینا چاہتے تھے۔ بھائی صاحب، ایس ایم ظفر صاحب نے 11 اگست کی تقریر اور اس کے بعد 14 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا۔ تھوڑا سا واضح کیجئے کہ قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ کے حامی تھے یا پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ میں ظفر صاحب کی ساری باتوں سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیکولر کے بارے میں، اس اصطلاح کے بارے میں کافی ابہام ہے پاکستان میں، لہذا اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکولرزم کا مطلب لادینیت ہرگز نہیں ہے۔ سیکولرزم کے دو معنی ہیں، سیکولرزم کے اندر دو اہم باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تمام لوگ جو ایک ریاست کے اندر رہتے ہیں، ایک ملک کے جو باشندے ہوتے ہیں، ان کے مساوی حقوق ہیں، یعنی کہ مذہبی بنیادوں پر تفریق نہیں کی جاتی، تو ہندو، عیسائی، مسلم، سکھ، برہمن وغیرہ سب کے برابر حقوق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ایک معاشرہ خود اپنے قوانین وضع کرتا ہے، بناتا ہے، یعنی کہ قانون سازی کا ایک سیکولر معاشرے میں حق ہوتا ہے اس معاشرے کے لوگوں کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ قائد اعظم نے کبھی اس پر کوئی واضح بات نہیں کی، ان کی تقاریر میں کہیں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے اور نہ یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ان کی جو سوچ تھی اور ان کی مختلف جو تقاریر تھی، ان سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے 11 اگست سن 47 کی تقریر کا حوالہ دیا، اس میں تو واضح طور پر یہ کہا گیا کہ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، تمام افراد کو برابر حقوق میسر ہوں گے۔ اور پھر وہ خود ایک قانون ساز تھے، خود ایک وکیل تھے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے لاز بھی بناتے چلے گئے، یعنی یا پیش کرتے چلے گئے۔ چنانچہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی قائد اعظم ایک سیکولر سوچ کے حامل تھے اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، اگرچہ ہاں اس وقت ایک سیاسی مصلحت تھی۔ اگر قائد اعظم یہ کہتے کہ میں ایک پاکستان چاہتا ہوں جو سیکولر ہو، تو پھر انڈین کانگریس کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک سیاسی مصلحت تھی کہ وہ اس معاملے پہ خاموش رہے۔ جی ڈاکٹر صفدر محمود صاحب، قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، یہ کہا ڈاکٹر پرویز بھائی صاحب نے۔ ڈاکٹر پرویز صاحب جو بات فرما رہے ہیں سیکولرزم کے ضمن میں ان اصولوں کو، مائنارٹیز کو برابر کا حق دینے کو اسلام کے اصول سمجھتا ہوں۔ ان تمام کا قائد اعظم نے ذکر کیا اور کہا کہ ان کو پاکستان سے ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جن کو برابر کے حقوق ہوں گے، جس سے پرویز بھائی صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں میں بھی واقف ہوں۔ میرا یہ کہنا ہے جو 14 اگست کو انہوں نے بات واضح بھی کر دی کہ وہ اسلام کے اصول ہیں بیسیکلی جن کی وہ بات کر رہے ہیں، جس کو یہ سیکولرزم کہتے ہیں۔ قائد اعظم کیا چاہتے تھے
قائد اعظم نے ایک بار نہیں 1000 بار یہ کہا کہ تھیوکریسی نہیں، بلکہ اس میں ایک بڑا دلچسپ ڈائلاگ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوٹ کرتا چلوں۔ جب قائد اعظم گورنر جنرل نامزد ہوئے تو انہوں نے جولائی 1947 میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں ایک سوال یہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان میں ملا کی حکومت ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ اباؤٹ پنڈتس رولنگ انڈیا۔ ان کا یہ تھیوکریسی کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ جمہوریت پر بلیو کرتے تھے، جمہوریت پسند تھے، لیکن ان کے کچھ کرٹک سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور گورنر جنرل بھی تھے، سب اختیارات کا منبع قائد اعظم کی ذات میں مرتکز تھا، کیا یہ جمہوریت ہے؟ گورنر جنرل کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کی پریزیڈنسی چھوڑ دی تھی اور اعتراض ہوا تھا، وہ خیال تھا کہ شاید وہ ہونا چاہتے ہیں یا ہوں گے، لیکن جب اعتراض ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے چھوڑ دی تھی، اور میرا خیال ہے